بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علی تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دین نام ہے اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، اور یہ اطاعت دنیاوی نفع و نقصان سے بڑھ کر ہے۔ اس اطاعت میں یہ سوچنے کی گنجائش نہیں ہے کہ میرا یہ دنیاوی نقصان ہو جائے گا یا مجھے لوگ کیا کہیں گے یا میرے نام اور میری ایک عظمت ہے اس میں فرق آ جائے گا، کچھ بھی نہیں، بلکہ پورے خلوص اور صمیم قلب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام دین ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اے میرے حبیب، اگر ہمیں نے یہ حکم دے دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار جیسے ہیں بستے ہوئے چھوڑ کر ان سے نکل جاؤ، اگر یہ حکم دے دیتے تو فائدے میں وہی رہتا، مومن وہی ہوتا جو اس پر عمل کرتا۔ یعنی ہر طرح کی دنیاوی نعمتیں جو ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے دین کے مقابلے۔ ہم سمجھتے نہیں اور آخر دم تک ہم چمٹے رہتے ہیں، یہ زمین میری ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ دولت میری ہے۔ حالانکہ قانون فطرت ہے، تخلیق انسانی سے پہلے ہر فرد کا رزق تقسیم کر دیا گیا۔ کوئی ایسا وجود نہیں جو اپنی اس تقسیم سے زیادہ ایک ذرہ لے سکے یا اس میں سے کم ایک ذرہ چھوڑ کر مر جائے، یہ ممکن نہیں۔ ہر وجود پر وہی رزق اس کا حصہ بنتا ہے، وہی گوشت بن کر خون بن کر اس کی رگوں میں دوڑتا ہے جو انسانوں کی تخلیق سے پہلے تقسیم کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر معاملہ ایسا ہے تو پھر ہم محنت مزدوری تجارت کاروبار کیوں کریں؟ محنت مزدوری تجارت کاروبار اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اس سے رزق ملتا ہے، اس لیے کیا جاتا ہے کہ اسے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ دنیا عالم اسباب ہے اور اللہ کریم نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس معاملے میں بھی جو کوتاہی کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اسباب کو وہ خطا کرتے ہیں، لیکن خطاؤں کا حساب جب ہوگا تب ہوگا۔ آپ نے کسی بیکار کو کبھی بھوکے مرتے دیکھا؟ کسی نہ کسی حوالے سے
ان کے حصے کا رزق بھی ان تک پہنچ ہی جاتا ہے، اور جو زیادہ سمیٹتے ہیں کبھی ان کو دیکھا ہے کہ سارا کھا کر مرے ہوں؟ وہی کھاتے ہیں جو ان کے وجود کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، اس سے زیادہ نہ کوئی قطرہ پانی کا لے سکتا ہے، نہ کوئی سانس میں ایک ہوا میں ایک سانس لے سکتا ہے، نہ کوئی ایک ذرہ خوراک کا لے سکتا ہے۔ لیکن دنیا ہے، اور دنیا کا معنی عربی میں ہوتا ہے قریب تر چیز، جو سب سے قریب ہو۔ تو دنیا چونکہ عقل انسانی بھی مادی ہے، نفس بھی مادیات سے پیدا ہوتا ہے، دنیا ان کے قریب تر ہے۔ وہ شعور جو آخرت کو پہچانے وہ پیدا ہوتا ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا کسی کا یقین کامل ہوگا، جتنا کسی کا عقیدہ صحیح ہوگا، جتنا کسی کو اتباع رسالت نصیب ہوگی، اتنا اس کو دنیا سے آخرت پر زیادہ یقین نصیب ہوگا، اور دنیا پر آخرت کو ترجیح تب ہی دی جا سکتی ہے جب آخرت پر دنیا سے زیادہ یقین و اعتبار نصیب ہو۔ کیسی عجیب بات ہے کہ 13 سال مکہ مکرمہ میں ہر ایمان لانے والے صحابی نے بے پناہ دکھ سہے، بے پناہ تکلیفیں سہیں۔ سب کا یہ ایمان تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دست دعا اٹھا دیں تو وہ دعا ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے۔ 13 برسوں میں کوئی ایک واقعہ تاریخ نہیں بتاتی کہ کسی صحابی نے آ کر عرض کی ہو کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے یہ کافروں کا، مشرکوں کا جور و ستم ہم سے ختم ہو جائے۔ عجیب بات نہیں؟ سب کو یقین تھا کہ حضور کے دستائے مبارک اٹھیں گے تو دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو تکلیفیں سہتے ہیں، مار کھاتے ہیں، طرح طرح کی ایذائیں برداشت کرتے ہیں، اور یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ ہاتھ مبارک اٹھائیے، یہ کافر تباہ ہو جائیں، یہ کافر شہر چھوڑ جائیں، ہم یہاں رہیں۔ حتیٰ کہ حکم ہو جاتا ہے کہ بھئی تمہیں یہ نہیں رہنے دیتے، تم ہجرت کر جاؤ۔ کیا اللہ مجبور تھا؟ ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا؟ کیا اللہ کا نبی دستے دعا نہیں اٹھا سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا کوئی صحابی یہ عرض نہیں کر سکتا تھا کہ یا رسول اللہ زمینیں، باغات، گھر، جائیداد، بھرا پورا گھر چھوڑ کر ہم کیوں نکل جائیں، کافر کیوں نہ نکلیں؟ کسی نے کہا کیوں؟ انہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ جو کچھ ہمارے پاس دنیا میں ہے یہ عارضی ہے، وقتی ہے، دیکھنے کی چیز ہے، حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں، یہ فانی ہے۔ جو کچھ اس کے مقابلے میں ہمیں مل رہا ہے وہ دائمی ہے، ابدی ہے، حقیقی ہے۔ مجھے اور آپ کو گھر عزیز ہیں تو انہیں نہیں تھے، مجھے اور آپ کو اپنی جائیداد، زمینیں، گاڑیاں پیاری ہیں تو انہیں اپنے گھر، اپنی اولاد، اپنا مال عزیز نہیں تھا؟ عزیز تھا، لیکن ان کی نگاہوں میں یہ بات تھی کہ جو کچھ مل رہا ہے وہ حقیقی ہے، دائمی ہے، ابدی ہے، اور جو کچھ یہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ فانی ہے۔ آج چھوڑ دیں یا فردہ موت آ کر اس کو چھڑا دے، یہ جانا ہی جانا ہے۔ اس نے آج بھی جانا ہے، 10 سال بعد بھی جانا ہے، تو کیوں نہ یہ سودا آج ہی کر لیں، اسے چھوڑ دے، وہ اپنا ہے۔ اور ایسا سودا کیا کہ اللہ کریم قرآن حکیم میں ان کی برات اور ان کی نجات کی خبر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان پر راضی ہو۔
بڑے بڑے دنیا میں اہل اللہ گزرے، بڑے بڑے اولیاء کرام آئے، بڑے بڑے متبحر علماء آئے، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے مخلص مسلمان، بڑے بڑے مجاہد۔ کسی کے بارے ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ یہ یقیناً جنتی ہے؟ امید رکھ سکتے ہیں، ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ اسے جنت دے گا۔ ہمارے پاس کوئی فیصلہ نہیں ہے، قیامت قائم ہوگی، میرا آپ کا تمام مخلوق کا فیصلہ ہوگا۔ صحابہ کرام وہ مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں سند دے دی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان پر راضی، اس لیے کہ انہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، اور ساری دنیا حتیٰ کہ اپنی جانوں پر محمد الرسول اللہ کی غلامی کو ترجیح دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ دھوکے سے قید کر کے مشرکین مکہ کے آگے بیچ دیے کہ ان کے ہاتھوں ان کے بڑے بڑے نامور لوگ مارے گئے تھے، انہوں نے بدلے کے لیے لے لیے۔ مہینے حرمت کے تھے۔ عجیب بات ہے، مشرکین مکہ بھی اور جو حلائے عرب بھی حرمت کے مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ آج ہم یہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے، اپنے کو دیندار سمجھنے والے کسی مہینے کی کوئی حرمت نہیں کرتے۔ وہی لوٹ مار جاری ہے، وہی قتل و غارت گری جاری ہے۔ مشرک بھی جسے مجرم سمجھ کر قتل کرنا چاہتے تھے، اسے بھی حرمت کے مہینوں میں نہیں کرتے تھے، تو انہیں وہ حرمت کے مہینے ان کی قید میں گزارنا پڑے۔ یہ ایک اور اذیتناک عمل ہے کہ آپ دشمن کے ہتھے چڑھ جائیں اور یہ بھی یقین ہو کہ اس نے قتل کر دینا ہے، لیکن پھر 2 مہینے یا 3 مہینے آپ کو اس کی قید میں رہنا پڑے موت کے انتظار میں، تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ جب حرمت کے مہینے گزر گئے، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور انہیں میدان میں لایا گیا، تمام مخلوق جمع ہو گئی، مکہ مکرمہ کے باہر لایا گیا کہ بڑے اذیتناک طریقے سے انہیں شہید کیا جائے گا، تو اس وقت سرداران مکہ نے ان پر سوال کیا کہ اتنا عرصہ موت کے انتظار میں رہ کر، اور اب یہ سامنے لٹکی کھڑی ہوئی سولی اور تیر انداز دیکھ کر، ان کا تمہیں سولی پہ لٹکا کر تیروں سے چھلنی کیا جائے گا، اب تو تمہیں خیال آتا ہوگا کہ کاش میں محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑ دیتا اور میری جان بچ جاتی۔ انہوں نے فرمایا تم بے وقوف، تم حقیقت سے آشنا نہیں ہو۔ یہ ایک زندگی نہیں، ایسی کتنی زندگیاں بھی مل جائیں اور بار بار نچھاور ہوں تو نئی لذت آئے۔ اور فرمایا اگر میری آرزو تم چاہتے ہو کہ میرے دل میں کیا ہے، تو مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دے دو، پھر قتل کر دیں۔ یہ موت سے پہلے 2 گانا ادا کرنے کی سنت ان سے جاری ہوئی، اور انہوں نے نہایت ہلکی سی نماز پڑھی۔ تو مشرکین نے کہا کہ ہم تمہیں قید میں دیکھتے تھے، تم بڑی تسلی سے اور بڑی اطمینان سے نمازیں، آج تو تم نے جلدی جلدی ختم کر لی۔ فرمایا اس لیے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا، میں نے اس لیے مختصر کی ہے کہ تمہیں یہ خیال نہ آئے کہ میں موت کے ڈر سے لمبی کر۔ جب وصولی دینے لگے تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو فرمایا اے اللہ، یہاں تو کوئی بھی نہیں جو میرا سلام میرے محبوب تک پہنچا دے، تو قادر ہے اس ہوا کو ہی حکم دے میرا سلام میرے رسول کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ حضور مدینہ منورہ میں بیٹھے وضو فرما رہے تھے، ایک خادم پانی ڈال رہا تھا، حضور وضو فرما، تو آپ نے دفعتاً فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس نے عرض کی خادم نے یا رسول اللہ
کسی نے سلام کہا تو نہیں؟ فرمایا خبیب نے بھیجا۔ یہ ہے حقیقت کی دنیا۔ اگر اس حقیقت سے ہم آشنا ہو جائے تو پھر دنیا کا کوئی مفاد ہمیں اتباع رسالت پناہی سے روک نہیں سکتا۔ لیکن کچھ بد نصیب اس وقت بھی ایسے تھے جو بہانے کر کے جان اور مال بچانا بھی چاہتے تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے۔ ان کا نام قرآن نے منافق رکھا ہے، اور ان کی سزا قرآن نے یہ فرمائی ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے خانے، دوزخ کے سب سے نچلے خانے میں منافق ہوں گے۔ حدیث شریف میں اس کی تشریح ملتی ہے کہ کفار کے زخموں سے جو خون اور پیپ بہہ کر نیچے جمع ہوگا وہ منافقین کی غذا ہوگی۔ تو منافقین نے اس وقت بھی بہانے کیے جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، اپنی مصروفیات بتائیں، اپنے ضروریات بتائیں، اجازت چاہی۔ کچھ تو بن بتائے گھر بیٹھ رہے، کچھ بارگاہ نبوی میں اجازت لینے آئے۔ ان کا ذکر گزر چکا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اطاعت رسول میں کوئی دنیاوی مفاد حائل نہیں ہو سکتا، اور جسے دنیا عزیز ہے اسے آخرت کی خبر ہی نہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا عقیدہ ہی درست نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ آخرت کیا ہے۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو واقعی مجبور و بے بس تھے۔ فرمایا ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ ایک شخص ایک کام کر ہی نہیں سکتا، اس کے بارے اللہ اس سے نہیں پوچھیں گے۔ جو کر سکتا ہے اور عذر بہانے کر کے نہیں کرتا، اس پر گرفت ہوگی۔ سو کن کو نہیں پوچھا جائے گا؟ فرمایا اس سے پہلے گزر چکا کہ کچھ ضعیف ہیں، کچھ بیمار ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مال و اسباب سے کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلیں، یا اپنے سفر کا سامان بھی نہیں ہے، راشن بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے۔ لیکن ان پر کوئی گرفت تب نہیں ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب ان کے دل میں اللہ کے رسول کے لیے خلوص و تمنا ہو کہ میرے پاس بھی کاش کچھ ہوتا، میں بھی آج نچھاور کرتا۔ وما علی المحسنین من سبیل، اور جو خلوص دل سے، صدق دل سے حضور کے احکام پر عمل کے لیے کوشاں رہتے ہیں، پھر جو کام ان کے بس میں نہیں ہوتا اس کی ان سے باز پرس نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والے، رحم فرمانے والے۔ ولا علی الذین اذا ما آتوک لتحملہم، ان لوگوں پر بھی کچھ گرفت نہیں ہے جو گھروں سے تو نکل آئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تہی دست تھے، نہ اسلحہ تھا، نہ راشن تھا، نہ سواری تھی، لیکن وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ ہمیں کچھ سواری دے دیں، اسلحہ دے دیں تو ہم رکاب ہیں، ہم جان دینے کو حاضر ہیں۔ اور آپ نے فرما دیا قلت لا اجد ما احملکم علیہ، آپ نے فرمایا میرے پاس بھی اس وقت کوئی ایسے اسباب نہیں ہے کہ تمہاری سواری کا اہتمام کریں۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس تبوک کے وقت کچھ نہیں تھا، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر، یا رسول اللہ جان حاضر ہے لیکن ہمارے پاس نہ سواری ہے، نہ راشن ہے، نہ اسلحہ ہے، اگر اس کا انتظام فرما دیا جائے تو ہمیں بھی ہم رکاب چلنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس وقت سب کچھ تقسیم ہو چکا، اسباب دنیا سے اس وقت ہمارے پاس یہاں کچھ نہیں ہے،
لیکن اللہ کی شان 6 اونٹ کہیں سے آ گئے، 3 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اور کر دیا، حالانکہ غزوہ تبوک میں بہت سا سامان انہوں نے دولت بھی، سواری بھی، اسلحہ بھی، بہت سا مال پیش کر چکے تھے، 3 اونٹ اس وقت بھی پیش کر دیے، تو 9 آدمی ان میں سے بھی پھر جہاد پر روانہ ہو گئے۔ لیکن اللہ کے نہیں فرماتے ہیں اللہ دلوں کے حال میں دیکھتا ہے، وہ بندوں کا محتاج نہیں ہے کہ زیادہ بندے جائیں گے تو کام ہوگا، کم ہوں گے تو وہ قادر ہے جو چاہے کرے۔ ہاں یہ دیکھتا ہے تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون، وہ آپ کی بارگاہ سے پلٹ تو گئے، بس نہیں چل رہا تھا، سواری نہیں تھی، اسباب نہیں تھے، کیسے جاتے، پلٹ تو گئے، لیکن ان کا خون جگر ان کی آنکھوں سے روا تھا، ان کے دل سے اٹھنے والا درد آنسو بن بن کر ان کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے۔ تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا، اتنا دکھی تھا ان کا دل کہ گویا آنکھوں سے آنسوؤں کی بجائے خون جگر برس رہا ہے، اور دکھ انہیں یہ تھا اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی اسباب ہوتے جو آج ہم بارگاہ رسالت میں نچھاور کرتے، اتنا تو ہوتا کہ ہم اپنی جانیں وہاں لے جاتے اور حضور کے قدموں میں لٹا دیتے۔ انما السبیل علی الذین یستاذنونک وہم اغنیاء، ہاں گرفت ان لوگوں پر ہوگی جو بہانے آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں پیچھے رہ جانے کی، آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت نہیں کرنا چاہتے، جان بھی بچانا چاہتے ہیں، مال بھی بچانا چاہتے ہیں، وہم اغنیاء، حالانکہ اللہ نے انہیں غنی کر رکھا ہے، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، اسباب بھی ہیں، اللہ نے انہیں بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن وہ اس کو بچانا چاہتے ہیں اور آپ کا اتباع نہیں کرنا چاہتے، اور بہانے سے اجازت طلب کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ رضوا بان یکونوا مع الخوالف، اور وہ اس بات پر خوش ہیں کہ ہم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ یہ جتنے لوگ جن کا ذکر ہو رہا ہے، جنہیں قرآن نے منافق کہا اور جن کی سخت ترین سزا تجویز کی ہے، یہ وہ لوگ تھے جو دکھاوے کے لیے صحیح لے کر نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں بھی پڑھتے تھے، دیگر مساجد میں بھی پڑھتے تھے، حضور کی اتباع میں بھی پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے، ارکان دین ادا کرتے تھے بظاہری طور پر خود کو مسلمان ثابت کرنے کے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ہم نے صحت مند بھلے چنگے ہوتے ہوئے نمازیں بھی چھوڑ دی ہیں، ہم کس درجے میں ہیں؟ ہم تو اس عہد کے لوگ تو ہم تو اکثریت اتنے گئے گزرے ہیں کہ بغیر کسی عذر، بغیر کسی وجہ کے ہم نے نمازیں بھی چھوڑ دی ہیں، تو ہم کون سی قربانی دیں گے اور ہم کیا ایثار کریں گے؟ یہ لوگ خوش ہیں کہ ہم مصیبت سے بچ گئے، لوگ خوش ہیں کہ ہم سے مصیبت نہیں کاٹی جاتی، ہم سے نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا، ہم سے یہ روزے کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، بس ٹھیک ہے دوسروں کی گزر گئی، ہماری بھی گزر رہی ہے، خوش ہیں۔ لیکن اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا نتیجہ انسانی زندگی پر کیا فرمایا؟ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ جس کے دل پر مہر ہو جائے اسے توفیق توبہ بھی سلب ہو جاتی ہے، اسے توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، اور اطاعت نبوت میں بہانے کر کے مال یا جان بچانے کی کوشش کرنا
ہمارے یہاں بڑے بڑے تماشے ہوتے ہیں اور دین کے نام پر بھی تماشے کیے جاتے ہیں اور اسے بھی دین کہا جاتا ہے. یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہے. دین پر عمل نہ کرنا ایک اور بات ہے اور دین پر عمل کی صورتیں بگاڑ دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ ہماری حکومت نے کہا جی حکومت زکوٰۃ لے گی اور زبردستی بینکوں سے کاٹے گی. اس کا نتیجہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی زکوٰۃ کٹتی ہے وہ سوائے سیاسی رشوت کے طور پر دیے جانے کے میرے علم میں تو نہیں ہے, شاید کہیں اچھی جگہ بھی دیتے ہوں, لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں وہ سیاسی رشوت کے طور پہ خرچ کی جاتی ہے یا کھا پی جاتے ہیں جو اس کے اہلکار یا ذمہ دار یا اس کی وزارت یا ادارے ہیں, اور یا اپنے مقصد پہ خرچ کرتے ہیں سیاسی رشوتیں دینے کے لیے. لیکن اس کے بھی عجیب تماشے بنائے گئے. ایک تو معیار جو اللہ کا مقرر کردہ تھا وہ بدل دیا گیا, پھر کچھ فرقوں کو استثناء دے دیا گیا کہ ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, بالخصوص شیعہ حضرات کو. اب بہت سے اہل سنت بھی ہم نے مالدار ایسے دیکھے کہ جب زکوٰۃ کٹنے کی باری آئی تو انہوں نے فارم لکھ کر بینک کو دے دیا میں شیعہ ہوں کہ میرے پیسے بچ جائیں. وہ پیسے کیا اس کے ساتھ لوگ قبر میں رکھ آئیں گے, اور اگر رکھ آئیں گے تو وہاں اس کے کسی کام آئیں گے. تو یہ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ عام بات ہے, یہ کوئی اتنی بڑی میں تمہیں آپ کو بڑی تحقیق نہیں ہے, یہ عام بات ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ہر بندے کو پتہ ہے یہ ہو رہا ہے. تو فرمایا یہ لوگ جو جن کے پاس وسائل ہیں لیکن بہانے کرتے ہیں اور دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے, اللہ کے نبی کا اتباع نہیں کرنا چاہتے, اس کی سزا انہیں یہ دی جاتی ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر ہو جائے. اللہ کریم نے انسان کو بے پناہ نعمتیں دی ہیں. انسانی دماغ کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ مادی اور سائنسی ترقی کس انتہا کو پہنچ گئی ہے. چھوٹے چھوٹے موبائل فون ہیں, ان میں پورا کمپیوٹر آ گیا ہے. وہ ڈاک بھی وصول کر لیتے ہیں, ڈاک بھیج بھی دیتے ہیں, وہ فیس بک بھی کھول لیتے ہیں, وہ انٹرنیٹ بھی کھول لیتے ہیں, اور وہ بات بھی کرا دیتے ہیں, وہ تصویریں بھی بنا لیتے ہیں, وہ فلمیں بھی بنا لیتے ہیں, اور وہ حساب کتاب کی کیلکولیٹر بھی سارا کر دیتے ہیں. وہ جتنا کام ہم کمپیوٹر سے کرتے تھے وہ ایک چھوٹے سے ٹیلی فون میں بھی آ گیا. انسانی عقل کیا کیا ایجاد کر رہی ہے. لیکن ایک سائنسدان, بہت بڑا سائنسدان, یہ کہتا ہے کہ انسانی دماغ کا ابھی تک 10% سے بھی کم حصہ زیر استعمال آیا ہے. یعنی یہ 10% سے بھی کم دماغی صلاحیتوں کا استعمال ہے. جنہوں نے راکٹ بھی اڑا دیے اور چاند پر بھی پہنچ گئے اور مریخ پر بھی اتر گئے, یہ سارا انسانی دماغ اس میں نہیں لگا, 10% سے بھی کم لگا ہے. اب باقی 90% انسان کا بھی استعمال کرے گا, اور کرے گا تو دنیا میں کیا کیا کچھ نظر آئے گا یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اتنی بڑی صلاحیت دی دماغ کو کہ ہر رگ, ہر پٹھا, ہر ریشہ اس کے زیر اختیار ہے, اور وہ حکم دیتا ہے تو حرکت میں آ جاتے ہیں, ہاتھ, پاؤں, آنکھ, کان. بے شمار صلاحیتیں جلد کو دیں, وجود کو, گوشت کو, پٹھوں کو, رگوں کو. میڈیکلی اگر ان کی تفصیلات آپ دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایک چھوٹے چھوٹے ریشے میں کتنی صلاحیتیں ہیں. لیکن سب سے قیمتی خزانہ جو دیا وہ دل ہے. دماغ مادی ہے اور انسان کی مادی ضروریات پوری کرنے کے وسائل تلاش کر سکتا ہے. دل وہ شے ہے جو خود اللہ کریم کا گھر ہے, جس میں اللہ کریم کے انوارات و تجلیات ہوتے ہیں.
جو محبت پیغمبر کا مرکز ہے، دل وہ ہے جو اللہ نے محض اپنے لیے عطا فرمایا ہے۔ ایک دل ہی وہ ہے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، وگرنہ دماغ اپنی ضرورت زندگی پوری کرنے کے لیے اللہ نے ہر جانور کو، ہر چڑیا کو اور ہر درندے کو بھی دیا، اور وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اپنے لیے اچھا برا سوچ لیتے ہیں، اپنے گھر بناتے ہیں، اپنے بچے پالتے ہیں، اپنی خوراک تلاش کرتے ہیں۔ مادی وسائل کے لیے دماغ اللہ نے درندوں کو بھی دیے ہیں، جانوروں کو بھی دیے ہیں۔ دل جو ہے وہ صرف انسان کو دیا ہے، وہ دل جس میں اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بسایا جا سکے۔ دماغ کھلتا ہے تو مادی اسباب کے حیرت انگیز کرشمے سامنے آتے ہیں۔ چاند پر کمندیں ڈالتا ہے، مریخ پر جا اترتا ہے، سیاروں ستاروں کی تحقیق کرتا ہے، بارش اور بادل کو دیکھتا بھالتا ہے۔ میں نے کل اپنے ٹیلی فون سے دیکھا، اس نے مجھے 6 دن کا موسم پریڈکٹ کر دیا۔ یہ دماغی کاوشیں ہیں نا کہ کل موسم کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اگلے دن کیا ہوگا، اگلے دن کیا، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک کاوش تو ہے کہ ایک چھوٹی سی مشین ہے اور وہ دنیا بھر کے کسی ملک کا نام لکھ دیں، اس ملک کے کسی شہر کا نام لکھ دیں، کسی گاؤں قریے کا نام لکھ دیں، اس کا موسم آ جائے۔ یہ ساری کاوشیں دماغ کی ہیں۔ جب دماغ بیدار ہوتا ہے، جب دماغ کو جلا ملتی ہے، جب اسے علم سے آراستہ کیا جاتا ہے، وہ تحقیقات کرتا ہے اور عجیب و غریب ایجادات سامنے لے آتا ہے، انسانی استعمال کی، انسانی بیماریوں کے علاج کی، انسانی اغذیہ کی، لباس کی۔ لیکن جب دل بیدار ہوتا ہے تو دل کمند ڈالتا ہے اللہ کریم کی جنت اور بارگاہ رسالت پر۔ جب دل بیدار ہوتا ہے تو یہ ستارے سیارے پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ عالم امر کی دنیا میں جا کر نظر ڈال، وہاں کھنگالتا ہے یہاں کیا ہو رہا۔ جب دل بیدار ہوتا ہے تو حقیقی چیزیں جو ہیں، جو دائمی چیزیں ہیں، جنہیں ہمیشہ رہنا ہے، ان کی جستجو میں نکل پڑتا ہے اور اسے وہ نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، وہ لذتیں نصیب ہوتی ہیں، وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اور ان باتوں کی نشاندہی کرتا ہے جو حقیقی ہیں، ابدی ہیں، دائمی ہیں، جنہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ دل زندہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے اللہ کے رسول کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ رسول ماننا یہ دل کا اختیار ہے۔ اب قرآن کریم نے ایک عجیب منطق بتائی، حدیث شریف نے بھی اس کی تائید کی۔ قرآن کریم فرماتا ہے ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اے میرے حبیب آپ کی طرف نظریں گھما گھما کے دیکھتے ہیں لیکن آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ بھی حضور نظر نہیں آتے تھے تو کفار پتھر کس کو مارتے تھے؟ اگر حضور نظر نہیں آتے تھے تو ایذا کس کو دیتے تھے؟ تانے کس کو دیتے تھے؟ نظر تو آتے تھے لیکن انہیں محمد الرسول اللہ نظر نہیں آتے۔ انہیں جو کچھ نظر آتا تھا وہ ایک وجود دیکھتے تھے کہ یہ ہمارا مکے کا رہنے والا قریشی بھائی ہے۔ اس کے پیچھے جو رسالت کا اتھا سمندر تھا، انوارات کی اتھا گہرائیاں تھیں، تجلیات باری کا اتھا سمندر تھا، اس تک ان کی نگاہ نہیں جاتی تھی۔ اگر وہاں تک جاتی تو پھر کہہ اٹھتے محمد الرسول اللہ۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے نظر تو دوڑاتے ہیں آپ کی طرف، دیکھ نہیں سکتے، یعنی اپنے جیسے ایک انسان کو دیکھتے ہیں، رسالت کی حقیقت تک نہیں پہنچتے، آپ کی عظمت کو نہیں پا سکتے، اور جو کچھ اس انسانی لباس میں رحمت للعالمینی ہے، اس پہ حجاب ہے، انسانی حجاب کو دیکھتے ہیں، اس رحمت للعالمینی تک ان کی نگاہ نہیں جاتی۔ یہی بات حدیث شریف میں ملتی ہے
کہ جب طائف میں حضور پر پتھر پھینکے گئے، وجود عطر کو زخموں سے چور کر دیا کہ آپ تھک کرے جگہ آرام فرما ہوئے، تو اللہ کریم نے ملک الجبال کو، اس فرشتے کو جو پہاڑوں پہ مقرر ہے، حکم دیا کہ انہوں نے میرے نبی پر پتھر پھینکے ہیں، ہر ایک اپنی ہستی کے مطابق کام کرتا ہے، تم جاؤ میرے نبی سے اجازت لے لو۔ اگر وہ اجازت دیں تو طائف تو پہاڑی علاقہ ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ایک ایک پہاڑ اٹھا کر ان کی بستی پر پھینک دو۔ ملک الجبال حاضر ہوتے ہیں، حضور تشریف فرما ہے، وجود اقدس زخمی ہے، خون جم گیا ہے نالان مبارک میں، اور خادم بڑے زور سے اتار رہے، آرام سے نالان مبارک نہیں اترتے، پاؤں مبارک کے گرد خون جم گیا ہے، پھنس گئے۔ ملک الجبال حاضر ہوتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، اجازت چاہتا ہے کہ اللہ نے مجھے آپ سے اجازت لینے کا پابند فرما کر حکم دیا ہے کہ یہ پہاڑ اٹھا کر اس بستی پر پھینک دو، ان پتھروں کے جواب میں جو انہوں نے میرے حبیب پر۔ تو حضور اسے جواب دینے کی بجائے اللہ کریم سے دست بدعا ہو جائے، فرماتے ہیں اللہم اہدکو، اے اللہ تو انہیں ہلاک نہ فرما، ہلاک کرنے کی بجائے ہدایت دے دے۔ اگلا جملہ قابل غور ہے، عذر پیش فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ بیچارے نہیں جانتے کہ پتھر کس کو مار۔ اس بات پہ میرے رب خفا نہ ہو، یہ تیرے حبیب کو جانتے ہی نہیں، جانتے ہوتے تو نچھاور ہو جاتے قدموں پہ، جانتے نہیں اس لیے پتھر پھینک رہے، ان کی یہ غلطی معاف کر دے۔ تو دل وہ آئینہ ہے جو پہچان دیتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم سے جب اطاعت چھوٹ جاتی ہے، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، روزے چھوٹ جاتے ہیں بلا عذر شرعی، صدقات نہیں دیتے، زکوٰۃ چرا لیتے ہیں، لوگوں کے مال پہ نظر رہتی ہے، لوگوں کی جان کی پرواہ نہیں کرتے، محض دنیا کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں رہے۔ اگر پہچانتے ہوتے تو نچھاور ہو جاتے، نافرمانی نہ کرتے۔ میں آپ کے بارے فتویٰ دے دوں، آپ میرے بارے فتویٰ دے دیں، یہ درست نہیں ہوگا، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، لیکن ہم میں سے، میرے سمیت ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل میں جھانکنا چاہیے کہ میرا دل شناسا ہے محمد الرسول اللہ سے یا نہیں۔ اگر شناسا ہوگا تو جسم کا رواں رواں حضور کا تابعدار ہو جائے گا، سوچیں آئیں گی تو بارگاہ رسالت کی، تمنا ہوگی تو وہاں پہنچنے کی، جان جائے گی تو اس بارگاہ میں پہنچے۔ فرماتے ہیں نا نکیرین کے سوال جواب بڑے سخت ہیں، اور قبر میں آئیں گے اور بڑی ہیبتناک شکلیں ہوں گی، اور بندہ پریشان گھبرایا ہوا دنیا سے تنے تنہا وہاں پہنچے گا، قبر خود اس سے بھیچے گی، یہ ہوگا وہ۔ تو مومن کے بارے آتا ہے حدیث شریف میں کہ جب اس کے جسم میں جان آئے گی تو وہ فرشتوں کو دیکھ کر کہے گا چھوڑو چھوڑو ہٹ جاؤ، میں نے نماز پڑھنی، نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ دعونی اصلی، چھوڑ دو مجھے نماز پڑھنی ہے، میں نماز پڑھ لوں۔ تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہ اب اس سے ہم کیا پوچھیں، جواب تو اس نے سارے دے دیے، ہم کیا سوال کریں۔ اس کے علاوہ بھی ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جن کی روح قبض تو کہاں ہوئی لیکن اگلے لمحے بارگاہ رسالت میں موجود تھی۔ پتہ نہیں قبر والوں نے کیا پوچھا کیا نہیں پوچھا۔ میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو قبر کی طرف گئے نہیں، بدن سے روح نکلی بارگاہ رسالت میں موجود تھی۔ بلکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں
جن کی ارواح موجود ہی بارگاہ رسالت میں ہوتی ہیں، ملک الموت صرف وجود سے ان کا رشتہ منقطع کر دیتا ہے، اسے قبض نہیں کرنی پڑتی۔ یہ لوگ کون ہیں؟ جن کے دلوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب نے شان رسالت کو اپنی حیثیت کے مطابق پایا۔ جتنی آپ کی شان ہے وہ ساری جاننا یہ اللہ کا کام ہے، یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی بصارت، اپنی بصیرت، اپنی استعداد کے مطابق سمجھنا ہے، لیکن جو کم سے کم سمجھتا ہے وہ بھی جان بھی دے سکتا ہے، اور جو اپنے اوقات اور جان مال چھپاتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس کی سزا بڑی سخت دیتا ہوں۔ یہ دیتا ہوں وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دے، پھر وہ کبھی پہچان سکتے ہی نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، انہیں خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے دلوں پر مہر ہو گئی۔ وہ خود کو دانشور سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں نے اتنا مال جمع کر لیا، میں نے اتنی دولت لے لی، میں نے اتنے عہدے لے لیے، میں اتنا بڑا آدمی ہو گیا۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے تو دل اندھے ہو گئے ہیں، ہمیں دربار رسالت تو نظر ہی نہیں آ رہا، ہمیں انوارات رسالت تو دکھائی ہی نہیں دے رہے، ہم نے کبھی آخرت تو سوچا ہی نہیں، ہم نے کبھی اللہ کی بارگاہ کا ہمیں خیال ہی، یہ ان سے یہ سوچ بھی چھین لیتا۔ اور بد نصیب ترین لوگ ہوتے ہیں وہ۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، مبارک ساعتیں ہیں۔ ہماری 10ویں پاری کی تفسیر چل رہی تھی اور یہی چند آیات باقی تھیں۔ میں نے سمجھا کہ اس پارے کو جمعۃ المبارک پہ ہی تکمیل اس کی ہو جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے، ورنہ شاید باتیں فضیلت رمضان المبارک پہ کرتے، روزے کی فضیلت پہ، لیلۃ القدر پہ بات کرتے، عبادات کی بات ہوتی، لیکن الحمدللہ 10ویں پارے کی یہ تفسیر بیانیہ جو ہے مکمل ہوئی، یہ بھی اللہ کریم کا احسان ہے۔ زندگی مستعار ہے، جب تک اللہ توفیق دے گا چلتی رہے گی، جتنی اللہ کو منظور ہے بن جائے گی، اور جہاں زندگی ساتھ چھوڑ گئی وہاں ذمہ داریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ پیچھے رہ جانے والوں کا اللہ حافظ ہے، قادر ہے انہیں بھی ہدایت پہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔